جی تو اسماء المشتقات کتنے ہیں؟ اسماء المشتقات 7 ہے نا. اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغہ، صفت المشبہ، اسم التفضیل، اور اسم الزمان والمکان. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم الزمان والمکان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اسم الظرف ہے نا، اور اسم الآلہ. تو یہ کل 7 ہیں جو مشتقات ہیں. مشتقات کہا کسے جاتا ہے؟ الاشتقاق اخذ کلمۃ من اخرى مع تناسب بینہما فی المعنی وتغییر فی اللفظ. اشتقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے درمیان معنی کے اندر کوئی نہ کوئی مناسبت ہے. ٹھیک ہے، معنی دونوں کا کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. جیسے فاہم، فاہم بنا کس سے؟ فہیمہ سے. ٹھیک ہے. تو مشتقات اصل میں کیا ہے؟ 3 قسم کے اسم ہوتے ہیں. کون کون سا اسم کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں بتائیں؟ جی اسم کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسم ہوتی ہے نا اسم کی. جی اسم حرف جی اسم 3 قسمیں ہوتی ہیں اسم کی. کون کون سی قسمیں؟ مصدر، فاعل مشتق، جامد. 3 ہوتی ہے نا، جی مصدر، مشتق اور جامد، ہے نا. مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی نکلا جائے ہاں، وہ اسم جس سے کوئی فعل یا اسم مشتق نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اسے مصدر کہتے ہیں، ہے نا. اور مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو اسم مصدر سے نکلا ہو یا فعل سے بنا ہو، فعل سے یا مصدر سے بنا ہو، اسے اسم مشتق کہتے ہیں. اور جامد کسے کہتے ہیں؟ اس میں جس سے جامد کوئی کسے نہیں کہتے ہیں؟ نکلتا ہے، جس ہاں، میں نہ کوئی وہ نہیں خود نکلتا کسی سے نکلا ہے، ہاں، نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہے کسی سے نہیں نکلا ہے، وہ بالکل الگ ہے وہ، ہے نا. تو اسے کہتے ہیں جامد. ٹھیک ہے جی. تو جو اسما فعل سے نکل کے بنتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 7 ہیں، ہے نا. اس میں فاعل، اس میں مفعول، مبالغہ، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اسم الزمان والمکان، اسم الآلہ. اب ان 7 میں سے 5 جو ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، مبالغہ، اسم مبالغہ، صفت مشبہ اور اسم تفضیل، ان 5 کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے. کیا چیز کامن ہوتی ہے؟ کہ ان 5 میں صفت کا معنی پایا جاتا ہے. کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ صفت کا معنی. ٹھیک ہے. 5 کے اندر اس میں فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضارب، مارنے والا، صفت ہے نا، مارنا، مارنے والا. اس کے بعد مفعول، جس کو مارا گیا، یہ بھی صفت ہے نا. مبالغہ، ضراب، بہت زیادہ مارنے والا، یہ بھی صفت ہے. صفت مشبہ جیسے بتائیں، صفت مشبہ کی مثال دیں. جیسے جیسے رحیم رحیم، ہے نا، تو اس کے اندر بھی صفت کا معنی ہے. اور اسی طرح اس میں تفضیل، اس میں تفضیل جیسے اضرب، اکبر، ہے نا، بہت سب سے بڑا، اضرب بہت مارنے والا، ہے نا. تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ صفت کا معنی ہے. تو یہ 5 کے اندر صفت کے معنی پائے جاتے ہیں. لیکن اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ یہ اس سے الگ ہٹ کے ہیں. اس میں ظرف جس زمانے میں یا جس جگہ میں فعل ہوا ہے اس جگہ کے اوپر جو اسم دلالت کرتا ہے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں. اور اس میں اعلیٰ کیا کس سے کہتے ہیں بتائیں؟ جس اس سے میں اعلیٰ کوئی کسے کہتے ہیں؟ جی جس سے کوئی کردار سمجھ میں آئے. کوئی ہاں ہاں، وہ لفظ جو کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ جس چیز کا استعمال کر کے فعل کو کیا گیا ہے نا. فعل کو کرنے میں جس چیز کا استعمال کیا گیا اس کے اوپر جو دلالت کرتا ہے، اس کی طرف جو اشارہ کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ. ٹھیک ہے، ہاں، بس یہی چیزیں. دیکھیں اسم الفاعل، اسم الفاعل یہ کس سے بنتا ہے؟ فعل معروف سے بنتا ہے. فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف، فعل مجہول. آپ کو پتا ہے فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل ظاہر ہو. ہاں، جس فعل کا فاعل معلوم ہو، ہے نا. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل معلوم ہے کہ مارنے والا کون ہے؟ زید ہے. ٹھیک ہے، تو زید کیا ہو گیا؟ ضارب. کیا ہو گیا؟ زید
ضارب ہو گیا ہے نا، ضارب ہو گیا. تو اس میں فاعل جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ فعل معروف سے. لیکن اس میں مفعول جو بنتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ فعل مجہول سے. کیوں بنتا ہے؟ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کا فائل معلوم نہ ہو. جس کا فاعل معلوم فائل نہ ہو، ہے نا. جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا. تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ زید کو مارا گیا، لیکن مارنے والا کون تھا وہ پتا نہیں ہمیں. ٹھیک ہے. کس نے مرڈر کیا نہیں پتا، ہے نا. کس نے گولی ماری نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو ہم مقتول کو تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک آدمی مرا ہوا ہے، ایک باڈی پڑی ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے اس کا. کون مار کے گیا اس کو یہ نہیں پتا، تو فاعل کا پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ضرب زیدن، تو ضرب سے بنے گا مضروبن، ہے نا، کہ وہ شخص جسے مارا گیا. ٹھیک ہے. ضرب زیدن فزیدن ہوا مضروبن، زید کیا ہے وہاں پر؟ مضروب ہے. ٹھیک ہے جی. چلے تو یہاں پہ کیا کریں؟ وصف مشتق من الفعل المبنی للمعلوم. ٹھیک ہے. یہ فعل مبنی معلوم سے بنتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے نا. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل امر مبنی ہوتا ہے. لیکن فعل مضارع جو ہے اس کے اندر صرف 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، باقی جو 12 صیغے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فعل مبنی سے بنتا ہے یہ، اور کون سا فعل مبنی؟ جو معلوم ہو، مطلب معروف فعل ماضی معروف سے معروف بنتا ہے. ہاں. اور یہ دلالت کرتا ہے کہ اس چیز کے اوپر علی من قام بہ الحدث، ہے نا، کہ جس شخص کے ساتھ فعل واقع ہوا ہے نا، یعنی جس شخص نے کیا فعل کو، او وقع منہ علی وجہ الحدوث والتجدد. ٹھیک ہے. اور یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ فعل ہوا ہے نا، فعل کو کوئی کرنے والا ہے. جس نے فعل کیا اس کے اوپر بتاتا ہے. لا ثبوت و دوام، لیکن اس کے اندر دوام نہیں ہوتا. دوام نہیں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جیسے ضرب زیدن فزیدن ہوا ضارب، تو زید ضارب کب ہے؟ جس وقت اس نے مارا اسی وقت ضارب ہے نا. بتائیں جی. یا وہ ہمیشہ ضارب رہے گا؟ جی نہیں. ہمیشہ ضارب نہیں رہے گا، ہے نا. جس وقت اس نے مارا اس وقت وہ ضارب ہے. ٹھیک ہے. تو فعل یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے اس کے اندر حدوث اور تجدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ جس وقت فعل ہوا ہے اسی وقت وہ فاعل ہے نا. لیکن اس کے اندر دوام نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی صفت کے ساتھ رہے گا، ہے نا، وہ ہمیشہ کیا ہے؟ مارنے والا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ اس لیے انہوں نے بتایا کیونکہ پھر ہم جب آگے پڑھیں گے صفت مشبہ، ہے نا، تو اس کے اندر دوام ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دوام ہوتا ہے نا. اور اس میں فاعل کے اندر دوام نہیں ہوتا ہے، یعنی جو کام ہوا ہے اس کو کرنے والے نے ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اب جو کام اس نے کیا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اگر ابھی اس نے مارا تو ایسا نہیں ہے کہ 10 سال بعد بھی وہ ضارب ہی رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن صفت مشبہ جی میں کیا ہوتا ہے کہ جو صفت ایک بار جڑ جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے اس ہاں. چلیں جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں اکاتب اخوک درسہ. ٹھیک ہے. کیا تمہارا بھائی اپنے سبق کو لکھنے والا ہے نا. تو یہاں پہ کاتب کون ہے؟ کاتب کیا بتا رہا ہے؟ یدل علی الحدث. کاتب جو ہے ایک کام کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ کتابت یعنی لکھنا. وعلی الذات، اور اس انسان کے، اس ذات کے اوپر دلالت کر رہا ہے التی فعلت الکتابہ، جو لکھنے کا کام، جس نے لکھنے کا کام کیا. ٹھیک ہے. تو کاتب اس میں فاعل ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک اسم ہے جس نے لکھنے کا کام کیا ہے نا. تو وہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے جس نے کام کیا ہو. اسی طرح قام زیدن فزید قائم. فکلمۃ قائم کیا ہے؟ اشتقت من قام، تو یہ کس سے مشتق ہے؟ قام سے مشتق ہے. وتدل علی الحدث، اور وہ ایک کام پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ القیام، کھڑا ہونا. اور اس ذات کے اوپر دلالت کر رہا ہے جس نے وہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں فاعل سمپل سا سمجھ لیں کہ اس میں فاعل فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، اور وہ اس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے جس نے کام کو کیا ہو، ہے نا. اب یہ بنتا کیسے ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. یساق من الافعال الثلاثی علی وزن فاعل، فعل ثلاثی سے یہ فاعلون کے وزن پر آتا ہے. جیسے نصر سے اس میں فاعل بنانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ ناصرون، ہاں ہے نا. اسی طرح ہمیں قتل سے بنانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ قاتل. قاتل قاتل، ہے نا. قال سے بنانا تو قائل، خافہ سے بنانا ہے تو
خائف. خائفن. ٹھیک ہے. تو ثلاثی سے فعل مجرد ثلاثی سے یہ فاعل کے وزن پر آتا ہے. چلیں اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اگر غیر ثلاثی ہے ٹھیک ہے تو اب کیسے بنے گا یہ, تو اس کے بارے میں بتا رہا علی وزن مضارعہ مع ابدال حرف المضارع میما مضمومہ وکسر ما قبل آخر. ٹھیک ہے, وکسر ما قبل آخر. تو اس میں کیا ہوگا کہ فعل مضارع سے علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا, ہے نا. جیسے ینصرو تھا فعل مضارع, تو اس سے کیا کریں گے انصر ینصرو, ہے نا, باب افعال سے ہے. تو فعل مضارع سے یا کو کیا کریں گے بتائیں, علامت مضارع یا ہے اسے ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ کیا ڈال دیں گے میم مضموم. کیا ڈال دیں گے میم مضموم. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو ینصرو تھا, اب بن گیا کیا منصرون. ٹھیک ہے, تو کیا بن گیا یہ اس میں فاعل, ہے نا. تو آخری سے ہاں. پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیتے ہیں اور علامت مضارع کو ہٹا کر کے میم مضموم ڈال دیتے ہیں, بس اتنا ہی کرتے ہیں. دو کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بتائیں علامت پہلے مضارع کو ہٹا کر کے میم میم. ٹھیک ہے. چلیں جیسے استقبل سے ہمیں بنانا ہو تو کیا بنے گا اس میں فاعل مستقبل. مستقبل, ہے نا. جی چلیں بہت اچھا. اب دیکھیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دوسرا بتا رہے ہیں صیغ المبالغہ. صیغ المبالغہ کیا ہوتا ہے, صیغ مشتقۃ من الفعل الثلاثی المتعدی غالباً. اکثر یہ فعل ثلاثی سے آتا ہے اور فعل ثلاثی بھی کون سا متعدی سے. متعدی اور لازم ہم نے آپ کو بتایا تھا, فعل لازم کسے کہتے ہیں جس کا فعل سے فعل فاعل سے بات پوری ہو جائے. ہاں, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی, ہے نا. لہذا جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کا اس میں مفعول بنے گا. جی. جی جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی جو فعل لازم ہوگا, فعل لازم کا اس میں مفعول بنے گا نہیں. ضرورت نہیں. ہاں نہیں بنے گا, کیونکہ اس کا مفعول ہی نہیں بنتا ہے, اس کا مفعول ہی نہیں آتا ہے. تو جس کا مفعول نہیں آتا ہے تو وہ مجہول نہیں بنتا ہے, اور جو مجہول نہیں بنتا ہے جو فعل, تو وہ پھر بتائیں پھر اس کا اس میں مفعول بھی نہیں بنتا ہے نا. جیسے ذہب ہے تو ذہب فعل لازم ہے, ذہب زید زید گیا, ٹھیک ہے, تو یہ فعل لازم ہے. تو ذہب کا فعل مجہول نہیں بنتا ہے, ذہیبہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. جی اسی طرح جس کا مجہول نہیں بنے گا اس کا اس میں مفعول بھی نہیں بنے گا, سمجھ گیا. تو کوئی بھی فعل لازم ہو تو اس کا اس میں مجہول نہیں بنے گا, نہیں. ٹھیک ہے. چلیں تو یہ تو ہم نے ایسے ہی بول دیا. خیر اب یہاں پہ بتا رہے ہیں فعل ثلاثی متعدی جو ہوتا ہے اسی کا کیا بنتا ہے مبالغہ. اور مبالغہ کیا کرتا ہے تدل علی ما دل علیہ اسم الفاعل مع افادۃ التکثیر. یہ بھی اسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر اس میں فاعل دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے. ضارب مانے مارنے والا, ٹھیک ہے. ضرب زید تو زید کیا ہو گیا, زید کیا ہو گیا ضارب ہو گیا, ہے نا. لیکن اب کیا ہے کہ کوئی استاد ہوتا ہے مدرسے میں, اس کی عادت ہوتی ہے بچوں کو ٹھکائی کرنے کی, ٹھیک ہے. تو اس کے ہاتھ میں ہر وقت چھڑی رہتی ہے, جو تھوڑا سا ادھر ادھر کیا چٹ سے لگا دیا پیٹھ میں جا کر کے, تو ویسے استاد کو کیا کہا جاتا ہے دراب. کیا کہا جاتا ہے بتائیں ضراب, بہت زیادہ مارنے والا, ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ویسا استاد تو نہیں ہے جی نہیں. تو ہاں ہم لوگ بھی پڑھتے تھے تو آج بہت کل سارے استاد تھے اس طرح کے ضراب قسم آج کے. کل نہیں چلے گا سر, آج کل ہاں نہیں چلے گا یہ سب. آج کل نہیں چلے گا, صحیح بات ہے. تو یہ کیا ہے کلکتہ میں تو ہمارے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں مبالغہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسے صیغ المبالغہ اور اس میں مبالغہ کہتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فاعل کا معنی ہوتا ہے, لیکن فاعل کے معنی میں تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے, تھوڑا اور اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے, تھوڑا اور اس کے میننگ کو بڑھا دیا جاتا ہے. ضارب معنی صرف مارنے والا تھا, ضراب کے معنی بہت زیادہ مارنے والا, ٹھیک ہے. جیسے کہیں گے زید صابر علی الشدائد, زید مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہے, تو صابر کیا ہے صرف اس میں فاعل ہے. لیکن اگر کہیں زید صبور علی الشدائد, تو صبور جو ہے یہ کس کا صیغہ ہے مبالغے کا صیغہ ہے نا. تو صبور کا معنی کیا ہو جائے گا کہ زید مصیبتوں پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے,
ٹھیک ہے، تو یہی ہوتا ہے مبالغے کا کام۔ چلیں، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ صیغ المبالغہ کے چند اوزان ہیں جو مشہور ہیں۔ کیا کیا ہے؟ فعال، ہے نا، جیسے غفار، ضراب، وہاب۔ اسی طرح مفعال، جیسے مقوال، مفضال، مقدام، ہے نا، مقدام بہت استعمال ہوتا ہے، بہت آگے بڑھنے والا، بہت بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعول، فعول بھی مبالغے کا وزن ہے، جیسے ظلوم، غفور، ضروب، صبور۔ اسی طرح فعیل، یہ بھی مبالغے کا وزن ہے، جیسے رحیم، علیم، کبیر، خبیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاعل، جیسے حذیر، یہ بھی مبالغے کا وزن ہے نا۔ تو مبالغے کے کتنے اوزان یہاں پہ؟ 5۔ یہ مشہور اوزان ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوزان ہیں، تو یہ 5 جو ہے مشہور اوزان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، اب بتا رہے ہیں کہ صیغ المبالغہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر فعل متعدی سے بنتا ہے، اور فعل لازم سے بہت کم بنتا ہے نا، فعل لازم سے بہت کم ہوتا ہے۔ وَهُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى سِمَاعِيَّةٌ، کچھ اور بھی اوزان ہیں اس میں مبالغہ کے، جو کیا ہے؟ سماعی ہیں۔ سماعی کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بننے کا، ہے نا، جیسے فعیل، صدیق جیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعیل، جیسے مسکین، معتیر۔ اسی طرح فعلۃ، جیسے ہمزۃ، لمزۃ، ضحکۃ۔ اسی طرح فاعول، جیسے فاروق، ہے نا، تو یہ بھی مبالغے کا وزن ہے۔ فعال، جیسے طوال، کبار۔ فعال، جیسے کبار، حسان۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مبالغے کے اوزان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دو اس میں جو استعمال ہوتا ہے، فاروق، صدیق آپ استعمال کرتے ہیں، مسکین بولتے ہیں، قرآن میں آیا ہے ہمزۃ اللمزہ، ہے نا، تو یہ جو ہے مبالغے کا وزن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبالغے کا جو صیغہ ہے یہ سماعی ہے۔ چلیں، تو یہ ہو گیا ہمارا اس میں مبالغہ جی۔ اب بتا رہے ہیں کہ اس میں مبالغہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مؤنث کے لیے جو ہے اس میں تا لگانی پڑے، مبالغے کے صیغے میں بتائیں تا وا نہیں لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر رجل صبور ہے تو امراتن بھی کیا ہوگا؟ بتائیں، امراتن صبر صبور ہی ہوگا، امراتن صبورتن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں مفعول۔ تو اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی مجہول سے بنتا ہے، جیسے اس میں فاعل کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی، بتائیں، فعل ماضی معروف سے، ہے نا۔ تو بتا رہے ہیں وصف مشتق من الفعل المبنی للمجہول، یہ فعل مبنی مجہول سے بنتا ہے، فعل مبنی کا مطلب ہوا فعل ماضی سے۔ للدلالۃ علی من وقع علیہ الحدث، یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے نا۔ علی وجہ تجدد والحدوث، اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ تجدد پایا جاتا ہے، مطلب جس وقت فعل واقع ہوا اسی وقت کی بات ہوگی، اس کے اندر بھی دوام نہیں ہوتا ہے، جیسے اس میں فاعل کے اندر دوام نہیں ہوتا ہے اسی طرح اس میں مفعول کے اندر بھی دوام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس وقت مارا گیا اسی وقت وہ مضروب ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مضروب ہی رہے گا، ہے نا، سالوں بھر مضروب ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے، جس ٹائم اس کو مارا گیا اس وقت صرف وہ مضروب ہے نا جی۔ تو اسی لیے اس میں مفعول کے اندر بھی دوام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ الباب مفتوح جو مفتوح ہے یہ کیا دروازہ سالوں بھر کھلا رہتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے نا، کہ جس وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اسی وقت وہ مفتوح ہے، تو اس کے اندر معنی میں دوام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دل لفظ مفتوح علی الحدث الذي هو الفتح، ہے نا، تو مفتوح کا جو لفظ ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے، کس چیز پر؟ فتح کے اوپر، اور اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوا، یعنی جس کو کھولا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو دروازہ کھولا گیا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چلیں، اس میں مفعول جو ہے فعل ثلاثی سے مفعولن کے وزن پر بنتا ہے، سمپل ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے نا، جیسے مضروب، ممدوح، مرغوب، مغضوب، مرمی، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے بعد بتا رہا ہے یساغ من غیر الثلاثی علی وزن المضارع المجهول، لیکن بابدال حرف المضارع میما مضمومتا وفتح ما قبل الاخر، فعل اس میں کیا کیا جاتا ہے فعل مجہول میں کہ یہاں پر بھی جب آپ فعل مجرد سے بنائیں گے، ہے نا، تو یا غیر ثلاثی سے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس میں علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لائیں گے،
اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیں گے. اس میں فاعل میں کیا کر رہے تھے؟ اس میں کسرہ فاعل میں کیا کر رہے تھے؟ آخر سے پہلے والے حرف کو کیا دے رہے تھے؟ کسرہ دے کسرہ رہے کسرہ دے رہے تھے، ہے نا. اور اس میں مفعول میں اس کا اپوزٹ ہوگا کہ آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیا جائے گا، ہے نا. بس اتنا ہی سا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. چلیں، جیسے یکرم سے بن گیا مکرمن، یستغفر سے بن گیا مستغفرن، ہے نا. جی، تو اسی طرح استقبل سے اگر ہمیں بنانا ہو اس میں مفعول تو کیا بنے گا؟ مستقبل. مستقبل مستقبلن، ہے نا. تو مستقبلن ہو جائے گا اس میں فاعل، اور مستقبلن ہو جائے گا اس میں مفعول. ٹھیک ہے. اب بتا رہے ہیں کہ کچھ اس کے 4 سماعی صیغے ہیں، اس میں مفعول کے 4 سماعی صیغے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں میں برابر ہیں. وہ کیا ہے؟ فاعلن، جیسے جریحن، قتیلن، ذبیحن. تو ذبیحن معنی ہو کیا ہوتا ہے؟ مذبوحن، ہے نا، جس کو ذبح کیا گیا، جیسے اسماعیل ذبیح اللہ. ٹھیک ہے، تو اصل وہ کیا ہے؟ ذبیحن معنی ہو مذبوحن. اسی طرح قتیلن، قتیلن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے قتیل؟ جسے مارا گیا، جسے قتل کر دیا گیا، ہے نا. تو قتیل معنی ہو، یہ کس معنی میں ہے؟ مقتول کے معنی میں. اسی طرح جریحن، جریحن کسے کہا جاتا ہے؟ جو انسان زخمی ہو جاتا ہے نا. زخمی ہاں، جسے زخم ہو گیا ہو. تو پھر جریحن معنی ہو مجروحن. ٹھیک ہے، تو فعیلن جو ہے یہ مشہور ہے بہت، یہ اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح فعلن، فعلن بھی جیسے شاتن سر ذبحن ہدایہ میں. سر ہاں بتائیں. اس میں مبالغہ تو ایک بھی وزن ہے فاعل، تو اس میں مفعول اور اس میں مبالغہ کیسے ہم ڈفرنس کریں گے؟ دیکھیں، ڈفرینس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو الفاظ پتہ ہونے چاہیے نا کہ یہ کس معنی میں آتا ہے. رحیم معنی ہو مرحوم نہیں ہوتا ہے نا. اسی طرح علیم معنی ہو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈفرینس کرنے کے لیے اگر آپ کے کوشچن میں ایسا آتا ہے کہ ان میں سے کون مبالغے کا صیغہ ہے نا، اور کون مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو فعیلن یہ مبالغہ اور مفعول دونوں میں کامن ہے نا. لیکن فرق کیا ہے کہ مبالغے میں جو فعیلن ہے وہ سماعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مفعول میں جو فعیلن ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں. سماعی سماعی ہے، ہاں، یہ سماعی سماعی صیغہ ہے. ہاں، اور مبالغے کا جو فعیلن ہے وہ سماعی نہیں ہے. جی، چلیں. اس کے بعد کیا؟ فعلن، فعلتن. فعلتن جیسے اکلتن، مدغتن، طعمتن. تو یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، فعلتن کا صیغہ اور فعیلن کا صیغہ، یہ دونوں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اب آ جائیں آگے. الصفت المشبہ باسم الفاعل. صفت مشبہ جو ہوتا ہے، الصفہ المشبہۃ باسم الفاعل، وہ صفت جو اسم فاعل کے مشابہ ہو. ٹھیک ہے، اسی کو صفت مشبہ کہتے ہیں. تو صفت مشبہ میں کس کے مشابہ ہوتی ہے صفت؟ اسم فاعل کے، ہے نا. وصف مشتق من مصدر الفعل اللازم، یہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے. للدلالۃ علی من قام به الحدث، یہ اس ذات پر داد کرتی ہے جس نے فعل کو کیا ہو، ہے نا. علی وجہ الثبوت، اور اس میں دوام پایا جاتا ہے، ثبوت، ہمیشگی پائی جاتی ہے. لا للحدوث، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وقت کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. فلا زمان لہا، لہٰذا اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے. لأنها ثابتۃ، اس لیے کہ یہ صفت ہمیشہ باقی رہتی ہے. لا تتغیر بتغیر الزمان، زمانے کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہوتا ہے صفت مشبہ. وہی مشبہۃ باسم الفاعل، یہ مشبہ کس کے مشابہ ہوتی ہے؟ اسم فاعل کے مشابہ. والفرق بینہما، اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے؟ هو انہا تفید ثبوت معناہا لمن یتصف بہا، کہ صفت مشبہ جو ہے وہ معنی کے اندر ثبوت اور دوام کو پیدا کر دیتی ہے نا. اور اس میں فاعل کیا کرتا ہے؟ واسم الفاعل یفید الحدوث والتجدد، اس میں فاعل صرف حدوث کا فائدہ دیتا ہے، مطلب خبر دیتا ہے جس وقت جو کام ہوا ہے بس اسی وقت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. لیکن صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے اس کے.
چلیں وَأَنَّهَا تُسَاغُ مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ قِيَاسًا وَاسْمُ الْفَاعِلِ يُسَاغُ مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ وَالْمُتَعَدِّ قِيَاسًا. ٹھیک ہے، تو یہ صفت مشبہ جو ہے وہ اکثر فعل لازم سے بنتا ہے، اور اس میں فاعل جو ہے بتائیں وہ لازم اور متعدی دونوں سے بنتا ہے. تو ہم جیسے کہتے ہیں رجل طویل و نبیل النفس، ہے نا، وقولنا رجل جالس و ضاحک، فطویل و نبیل النفس صفت مشبہ. جیسے ہم کہیں رجل طویل، تو کیا وہ آدمی ابھی لمبا ہے اور کل ناٹا ہو جائے گا؟ وہ ایسا ہوگا؟ بتائیں. نہیں جی سر، نہیں ہوگا، ہے نا. تو طویل کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اور وہ ہمیشہ یہ صفت اس کے ساتھ رہے گی. لأنها صفت ثابتۃ لا تتغیر بتغیر الزمان، یہ ایسی صفت ہے جو زمانے کے بدلنے سے بدلے گی نہیں. لیکن جالس اور ضاحک یہ اس میں فاعل ہے. لأنها صفت متغیرۃ بتغیر الزمان، کیونکہ جو آدمی ابھی بیٹھا ہوا ہے وہ 5 منٹ کے بعد ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، تو وہ پھر جالس نہیں رہے گا، ہے نا، تو اس میں دوام نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر ہنس رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ رونے لگے تھوڑی دیر کے بعد، ہے نا، تو اس میں بھی دوام نہیں ہے. تو صفت مشبہ میں دوام ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، اور اس میں فاعل میں کیا ہوتا ہے؟ حدث اور حدوث اور تجدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے اوزان کیا کیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر یہ 2 ابواب سے آتا ہے صفت مشبہ، ہے نا. جی، اولا الباب الرابع فعیل یفعل، تو فعیل یفعل سے یہ 3 اوزان پر آتا ہے نا. جیسے افعلو اور فعلانو اور فعیلو. ٹھیک ہے، تو افعل اس کی مؤنث فعلہ آتی ہے نا. جیسے آپ گردان کریں افعل، افعلانی، افعلون. فعلاؤ اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ فعلا. تسنیہ یہ سوری تسنیہ کیا آئے گا فعلاؤ کا؟ فعلا. فعلا، فعلا آنی، فعلا. ہے فعلا نا. مؤنث سر. ہاں، اور اس کے بعد اس کی جمع کیا آئے گی؟ فعلا. ٹھیک ہے، ہاں. تو بتا رہے ہیں کہ افعال مذکر آتا ہے اور ایک مؤنث، اس کی مؤنث فعلہ آتی ہے. جیسے احمر حمرا، اعور عورا، احور احرا، ہے نا، حورا. تو یہ وزن پر کب آتا ہے؟ جب وہ کسی رنگ کے اوپر دلالت کر رہا ہو، ہے نا، یا کسی ظاہری عیب کے اوپر دلالت کر رہا ہو. جیسے احمر یہ رنگ ہے، ابیض کیا ہے؟ رنگ ہے نا، اصفر کیا ہے؟ رنگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت مشبہ ہے. اور عیب جیسے اعور، اعور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیرا، اعور کسے کہتے ہیں جی؟ ٹیرا، بھینگا ہاں، بھینگا. ننگا بھینگا، ننگا، کانا، ننگا ننگا. ہے نا، کانے کو. ٹھیک ہے، تو آور عورا تو یہ ایک عیب ہے جو نظر بھی آتی ہے، ظاہری عیب ہے، لہٰذا وہ بھی افعال اور فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے. احورو حوراؤ، ہے نا، اسی سے بنا حور العین. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں جو ظاہری چیزیں اور رنگ ہے وہ افعال اور فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے. فعلانو کے وزن پر بھی کیا ہوتا ہے؟ صفت مشبہ آتا ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ فعلا. کیا مؤنث ہوتی ہے فعلانو کی؟ مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے عطشان عطشا، شبعان شبعا، غضبان غضبا. ٹھیک ہے، اسی طرح فاعل کے وزن پر بھی آتی ہے صفت مشبہ، اور اس وقت اس کی مؤنث فاعلتن کے وزن پر آتی ہے نا. جیسے فریحن، ہے نا، فریحن فریحتن، مریحن مریحتن، حزین حزینتن، تعیب تعیبتن، ضجیر ضجیرتن. تو یہ سب کیا صفت مشبہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 3 اوزان ہیں، اور وہ تینوں اوزان کس باب سے آتے ہیں؟ فاعل یفعلو کے، ہے نا. اب بتا رہے ہیں کہ فعول یفعلو سے جو بنتا ہے صفت مشبہ، وہ اس کے اوزان 4 ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے اوزان ہیں؟ فاعل، فعل، فعال، فعال. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اتنا ڈیپ میں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ بس اوزان یاد رکھیے گا کہ افعال اگر صفت مشبہ ہو تو اس کی مؤنث کیا آئے گی، فعلان اگر صفت مشبہ ہو تو اس کا مؤنث کیا ہوگا، فاعل صفت مشبہ کا وزن ہے اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بس یاد رکھیے، اور یاد رکھیے فاعل یفعل سے 3 اوزان ہیں اس کے، فعول یفعل سے 4 اوزان ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں
اس کے بعد فعیل اور فعل، فعل فعل، یہ بھی اس کے اوزان ہے جی۔ جو مشہور اوزان ہے وہ بس یاد رکھیے گا، جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی کو آپ بھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی یاد نہیں ہے پورے اوزان۔ چلیں اب یہاں پہ بتا رہے ہیں ہاں اسم التفضیل۔ اسم التفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ وصف یصاغ علی وزن افعل، یہ تو آپ کو بہت سمپل ہے یہ، ہے نا؟ تو افعل کے وزن پر یہ آتا ہے، اور یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ علی ان شیئین اشترکا فی صفت واحد، کہ دو چیزیں ہیں جو ایک ہی صفت کے اندر مشترک ہیں، ایک ہی صفت دونوں چیزوں کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وزاد احدہما فی علی الاخر، ایک کے اندر وہ صفت تھوڑی زیادہ ہے نا جی۔ جیسے اس کی مثال دی العلم انفع من المال، تو یہاں پر انفع کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے نا، اور دو چیزوں میں یہ کمپریزن کرتا ہے۔ اس میں تفضیل کا کام کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کمپریزن کرنا، ٹھیک ہے نا جی، ایک چیز کو دوسری چیز سے بہتر کمپریزن کر کے ایک چیز کو دوسری چیز سے بہتر بتانا، ٹھیک ہے۔ تو العلم انفع من المال، تو نفع جو ہے صفت ہے نفع، اور وہ نفع والی صفت علم کے اندر بھی اور مال کے اندر بھی ہے، لیکن علم کے اندر وہ نفع تھوڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تفضیل کا یہی کام ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو یہ کیا کرتا ہے؟ دو چیزوں میں کو کمپریزن کرتا ہے، اور دونوں چیزوں کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن ایک کے اندر زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کے اندر بتائیں کم ہوتی ہے وہ صفت، ہے نا؟ تو یہی کام کس کا ہے اس میں تفضیل کا؟ زید اطول من خالد، تو زید بھی لمبا ہے اور خالد بھی لمبا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زید خالد سے تھوڑا زیادہ لمبا ہے نا؟ تو یہی اس میں تفضیل کا کام ہے، زید اطول من خالد، زید خالد سے زیادہ لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ وَزْنٌ واحد، اس کا ایک ہی وزن ہے نا؟ افعال اور اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے اکبر کبرا، اصغر صغرا، ہے نا؟ جیسے کہنا ہو کہ زینب جو ہے وہ عائشہ سے چھوٹی ہے، زیادہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پہ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ کہنا ہو کہ زینب زیادہ ناٹی ہے عائشہ سے، تو کیا کہیں گے پھر وہاں پہ؟ زینب، ناٹے کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ ناٹے کے لیے کیا آئے گا اس میں تفضیل؟ صغرى قصیر، ہے نا؟ كثيرة ہاں، تو اس أسرة کا اس میں تفضیل کیا بنے گا؟ اقصر، أسرة اور پھر اس أقصر کا اسرا بنے گا، ہے من نا؟ اسرا، ہاں، زینب اسرا من عائشہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے چلیں۔ تو یہاں پر جس کو فضیلت دی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفضل، ہے نا؟ اور جس پر فضیلت دی جاتی ہے اسے کیا کہا تھا؟ مفضل علیہ، ہے نا؟ تو زینب کیا ہے یہاں پر؟ مفضل، ٹھیک ہے، اور عائشہ کیا ہے؟ مفضل علیہ، ہے نا جی۔ اور اسرا کیا ہے اس میں؟ تفضیل، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ تو ہو گیا کیا؟ قیاسی، لیکن بعض اوزان ہیں جو قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بس ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ وقد وردت بعض الفاظ بغیر حمزۃ شذوذا عن القیاس، قیاس سے باہر بھی ہے، جیسے خیر، شر، حب، ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے اس میں تفضیل ہے۔ خیر کیا ہے اس میں تفضیل ہے، شر کیا ہے اس میں تفضیل ہے، لیکن یہ قیاس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں یہ کیا تھا؟ اخیر تھا، اشر تھا، احب تھا، لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ان کا حمزہ 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 ہٹا دیا گیا اور اخیر سے بنا دیا گیا خیر، شر، حب، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ایسا کیا گیا، یہ لوگ کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ کیا ہے؟ سماعی اوزان ہے، ٹھیک ہے۔ قیاسی اوزان بس افعال اور فعلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اس کے بعد کیا ہے اس میں؟ ظرف، جس کو اسم الزمان و اسم المکان لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو اسم یصاغان للدلالۃ علی زمن حدوث الفعل اور مکانہ، جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے اور اس کی جگہ پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیسے بنتا ہے؟ یصاغان من الفعل الثلاثی علی وزنین الاتیین، فعل ثلاثی سے دو وزن ہوتے ہیں اس کے مفعل، ٹھیک ہے جی، جیسے لعب یلعب سے ملعب، ذهب یذهب سے مذہب، ہے نا؟
تو اس کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ مفعل کے وزن پر بس لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. عبد یعبد سے معبد، کتب یکتب سے مکتب. دوسرا بتا رہے ہیں اذا کان الفعل اجوف مفتوح العین فی المضارع و مضمومها، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں نام ینام سے منام، خاف یخاف سے مخاف، قام یقوم سے مقام، طاف یطوف سے مطاف، ہے نا جی. چلے اسی طرح رما یرمی سے مرما، جرا یجری سے مجرا، ٹھیک ہے. اور دوسرا وزن ہے اس کا مفعیل، مفعیل ہے نا جی. جیسے جلس یجلس سے مجلس، نزل ینزل سے منزل، ٹھیک ہے. اسی طرح صاف یصیف سے مصیف، بات یبیت سے مبیت، وقف یقیف سے موقف، وضع یضع سے موضع. تو سمپل سی بات ہے. بات کیا ہے کہ اگر فعل مضارع ایسا ہو جس کا مضارع میں مفتوح العین ہے وہ، یا مضموم العین ہے نا. جیسے نصر ینصرو، کیا ہے یہ مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے؟ مضموم العین، مضموم العین ہے نا. اور فتح یفتح مفتوح العین ہے. تو سمیع یسمع کیا ہے؟ مفتوح العین، مقصور لائن. جی مفتوح مفتوح العین ہے نا. سمیع یسمع مفتوح العین فعل مضارع ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو جب فعل مضارع مفتوح العین ہو تو وہ کس وزن پر اس کا اسم ظرف آتا ہے؟ مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. تو دونوں میں اس کا کس وزن پر آئے گا؟ مفعول کے وزن پر، ہے نا. مفعول. جیسے مفتح، جیسے منصر، ٹھیک ہے. اور اگر فعل مضارع کیا ہو؟ مکسور العین ہو، ہے نا. تو پھر وہ کس وزن پر آئے گا؟ مفعیل کے وزن پر. تو ضرب یضربو، تو اس کا فعل مضارع کیا ہے بتائیں؟ یضربو کا فعل مضارع کیا ہے؟ مکسور العین ہے نا. تو پھر اس سے کیسے بنے گا؟ کس وزن پہ؟ مجریب. مضرب، ٹھیک ہے. تو بس دو ہی اوزان ہے، یا تو مفعلون ہے یا مفعیلون ہے. مفعیلون کب ہوتا ہے؟ جب اس کا فعل مضارع مکسور العین ہو، ہے نا، تو مفعلون ہوگا. لیکن مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو مفعلون ہوگا. بس یہی ہے. چلیں اس کے بعد کیا؟ اسم الاعلی. اسم الاعلی اسم یشتق من الفعل الثلاثی المتعدی للدلالة على ما وقع بوساطته الفعل. تو جس چیز کے ذریعہ فعل کو کیا جاتا ہے اس کو، اس چیز پر دلالت کرنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اعلی کہتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا فتحت الباب بالمفتاح، میں نے دروازے کو کھولا چابی کے ذریعہ. تو یہاں پہ مفتاح یہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ فعل کیا گیا ہے نا. چابی کے ذریعہ فعل کیا گیا، چابی کے ذریعہ گیٹ کو کھولا گیا. تو کھولنے کا کام کس سے ہوا ہے؟ مفتاح سے. تو مفتاح کیا ہو گیا بتائیں؟ اسم اعلی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. چلیں اب اس کے کیا بتا رہے ہیں؟ تین اوزان ہیں. الاسماء واوزانها قیاسیہ ذکر القدماء، وہی ہے مفعال جیسے منشار، مجداف، مفعل جیسے مبرد، ملقۃ، مقص، مفعلۃ جیسے ملعقۃ، مکنسۃ، ٹھیک ہے. تو یہ تین ہی اوزان ہیں اس کے، ہے نا. تین اوزان ہیں کس کے بتائیں؟ اسم اعلی کے. تین اوزان ہیں، ٹھیک ہے. تین اوزان ہیں جی. اور کچھ اسم اعلی جامد ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی فعل سے نہیں بنتے ہیں لیکن ہے وہ اعلی ہی ہیں. جیسے رمح، قلم، تو قلم کیا ہے؟ لکھنے کا ذریعہ ہے نا. سیف، سیف کے ذریعہ کاٹا جاتا ہے. سکین، عبرتن، تو یہ سب بھی اعلی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اسم اعلی کیسا ہے؟ جامد ہے، کیونکہ یہ کسی اسم مشتقات کے اندر یہ نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسم مشتقات کے جو اسم اعلی ہیں اس کے کتنے اوزان ہیں بتائیں؟ اس کے تین اوزان ہیں بس، ٹھیک ہے نا جی. تین اوزان ہیں. چلیں تو یہ ہمارا کیا تھا؟ یہ ہمارا ٹوٹل وہ ساتوں کیا ہو گئے ہمارے بتائیں؟ ساتوں ہمارے اسماء مشتقات ہو گئے، ٹھیک ہے جی جناب. تو یہ میں آپ کو نوٹس دے دوں گا. اور اب آ جائیں یہاں پر، یہ دیکھیں آپ کا سلیبس. تو آپ کے سلیبس میں صحیح معطل محموز مضاف ہو گیا، افعال ثلاثی رباعی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، شرطیہ ہو گیا، نواصب مضارع، جواز مضارع ہو گیا، حروف الجر آپ کو پتہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، موصوف صفت
ہو گیا، مفاعل خمسہ ہو گیا، حال ذو الحال ہو گیا، اسماء مشتقہ ہو گیا، مبتدا خبر ہو گیا، حروف المشبہ بالفعل، افعال الناقصہ، الجنس، ساری چیزیں ہو گئی نا۔ بچ گیا کیا کہ فعل مضارع، فعل مجرد اور فعل مزید سے ماضی مضارع امر بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مضارع امر نہیں بننے کا جو قاعدہ ہے بہت سمپل ہے نا۔ سب سے پہلے دیکھیں فعل مجرد، ٹھیک ہے۔ فعل مجرد کے کتنے اوزان ہیں جلدی سے بتائیں، فعل مجرد ثلاثی، کتنے اوزان ہیں اس کے، کتنے اوزان ہیں جی؟ فعل مجرد ثلاثی فعل مجرد تین ثلاثی کے کتنے اوزان ہیں؟ تین 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 اوزان، 3 ماضی کے مضارع کے کتنے اوزان ہیں؟ 6 چھ ٹھیک ہے، تو چھ ٹوٹل آپ کو جب بھی پوچھا جائے گا کتنے اوزان ہیں تو پھر 6 بتائیے، ٹھیک ہے نا، 6 اوزان ہیں اس کے، ہے نا جی۔ فعل مجرد مزید، فعل مزید ثلاثی کے کتنے اوزان ہیں؟ فعل مجید ثلاثی کے دو اوزان، جی، فعل مزید ثلاثی کے کتنے اوزان ہیں؟ 12 12 اوزان ہے نا، 12 اوزان ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھیں اس سے کیسے بنتا ہے، بہت سمپل قاعدہ ہے۔ فعل مجرد سے آپ کو مضارع بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے نا، فعل یفعل، ٹھیک ہے، فعل یفعل، فعل یفعل، ہے نا، اس کے بعد فعل یفعل، اس کے بعد فعل یفعل، فعل یفعل، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ فعل امر کیسے بنتا ہے وہ دیکھ لیں جی۔ تو فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، مضارع کا حاضر کا صیغہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تکریم، ہے نا، تکریمو، کرم یکرمو، تکرمو، ہے نا۔ تو تکرمو سے اب ہمیں فعل کیا بنانا ہے، امر بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فعل امر بنانے کے لیے، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا بچ گیا، اب کرم، کیا بچ گیا، اب یہ ایسا کاف ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کاف ساکن ہے، تو ساکن حرف سے کوئی بھی لفظ عربی میں سٹارٹ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم کو اس سے پہلے کوئی متحرک حرف لانا ہوگا، ہے نا۔ تو متحرک حرف ہم کیا لاتے ہیں، حمزہ لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں، حمزہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ تو آ گیا، لیکن حمزہ پہ اعراب کیا دیں گے، تو حمزہ کا اعراب کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا عین کلمہ کیا ہے۔ تو مضارع کا جو عین کلمہ ہے وہ کیا ہے بتائیں، مضموم ہے نا، مضموم ہے، لہذا فعل امر میں جو حمزہ ہوگا اس کا اعراب کیا ہوگا، مضمون مضموم ہو جائے گا، مضمون ہے نا، ہاں مضموم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو بن گیا اکرم، ہے نا۔ اسی طرح نصر ینصر سے کیا بنے گا فعل امر، عنصر، انصر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کیا ہو فعل مضارع جو ہے مکسور العین ہے تو پھر حمزہ پہ کون سا اعراب دیا جائے گا، کسرہ، کسرہ دیا جائے گا، کسرہ، ٹھیک ہے۔ مکسور العین ہے تو کسرہ، تو ضربہ یضربو سے کیا بن جائے گا، یضرب، اجرب، ہے نا۔ اور اسی طرح اگر فعل مضارع مفتوح العین ہو تو بھی جو حمزہ لگائیں گے اس کو کیا دیا جائے گا، کسرہ، کسرہ ہی دیا جائے گا، ہے نا۔ تو فتح یفتح سے بھی کیا بنے گا، افتح، 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 ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ تو ہو گیا کب، ہے نا، جب کیا ہو ہم کو حمزہ لگانا پڑے، لیکن حمزہ نہیں بھی لگانا پڑتا ہے، کب حمزہ نہیں لگانا پڑتا ہے، جب فعل مضارع کو حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیں کوئی، بتائیں، جیسے وعدہ یعیدو ہے نا، وعدہ یعیدو، تو عید، اس کا امر کیا بنے گا، کیا بنے عید، گا اس کا امر، عید، ہاں عید بنے گا، کیوں، کیونکہ تعیدو اس کا فعل مضارع ہو جائے گا، ہے نا، حاضر کا صیغہ۔ اب ہم کیا کریں گے، علامت مضارع حذف کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور عین پہ پہلے سے حرکت موجود ہے، تو یہ تعیدو سے کیا بن جائے گا، عید۔ اب ہم کو کسی حمزہ کی ضرورت نہیں، حمزہ کی ضرورت کب پڑتی ہے، جب حرف مضارع کو، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا حرف کیا ہو، ساکن ہو، تب حمزہ کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو وعدہ یعیسو عز بن گیا، قال یقولو سے کیا بن جاتا ہے، قل، قل بن جاتا ہے نا۔ خاف یخیفو سے کیا بن جاتا ہے، خاف یخافو سے
خف خف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بن جاتا ہے فعل مجرد ثلاثی کا. اب فعل مزید ثلاثی کا کیسے بنتا ہے؟ فعل مزید ثلاثی کا کیسے بنتا ہے فعل امر بتائیں. استفعل یستفعل، اس کا کیا بنے گا بتائیں. استفعال کیا بنے گا فعل امر؟ استنصیر استقبل یستقبل، اس سے کیا بنے گا؟ استق- استقبل استقبل بنے گا، ہے نا. جی. تو اس کا طریقہ کیا ہے پہلے دیکھیں، جس میں ایک حروف بڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سب کا اپنا الگ الگ طریقہ پھر اس میں آ جاتا ہے. تو فعل جو یہ ہے کیا بولتے ہیں، باب افعال ہے سب سے پہلے. تو افعال کا فعل امر کس وزن پر آتا ہے؟ افعیل کے وزن پر. کس وزن پر آتا ہے؟ اکریم. ٹھیک ہے. کس وزن پر آتا ہے؟ افعیل کے وزن پر، ہے نا. افعیل. ٹھیک ہے. افعیل. اس کے بعد باب مفاعلت ہے نا. فعل یفعل مفاعلتن. تو اس کا جو فعل امر آتا ہے وہ کس وزن پر آتا ہے؟ فاعل. کس وزن پر آتا ہے بتائیں؟ فاعل. سمجھ گئے؟ جی. تو جیسے آپ کو بنانا ہو کیا بولتے ہیں، قابل یقابل مقابلتن، تو فعل امر بنانا ہو تو کیا بنائیں گے؟ جی. قابل یقابل سے فعل امر کیا بنے گا؟ قابل قابل بنے گا، ہے نا. جی. اور اسی طرح فعل یفعل تفعیلا، اس سے فعل امر کیا بنتا ہے؟ فعل کے وزن پر. ٹھیک ہے. فعل، ہے نا. فعل. یہ جو ہے جناب خود بخود غائب ہو جاتے ہیں. چلیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اب آ جائیں دو حروف والے جس میں دو حروف اضافی ہیں. تو کون کون سے ابواب ہیں بتائیں؟ افتعال. ٹھیک ہے. تو افتعال کا فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفتعل. تو ہم امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے علامت مضارع ہٹا دیا ہم نے، ہے نا. تو کیا بن گیا؟ کیا بچا؟ یہ بچا، ہے نا. آخری حرف کو ساکن کیا. اب یہ جو فا ہے یہ پہلے سے ساکن ہے، لہٰذا ہم کو کس کی ضرورت پڑی حمزہ. بتائیں؟ حمزہ کی ضرورت پڑی، ہے نا. جی. تو اب کیا ہوگا؟ افتعل، ہے نا. افتعل یہ ہو گیا، یہ بن گیا فعل امر، ہے نا. تو اب جیسے ہمیں بنانا ہو اس کیا انتصر ینتصر، تو فعل امر کیا ہوگا اس کا؟ استنصر انتصر ینتصر سے انتنصر انتصر، ہے نا. کیا بنے گا؟ انتصر انتصر. ٹھیک ہے. ہاں. اسی طرح انفعل ینفعل، اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ انفعل انفعل، ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے، اور کیا کیا اوزان ہے بتائیں؟ ثلاثی مزید فی کے اور کیا کیا اوزان ہے؟ جی. اور کیا کیا اوزان ہے ثلاثی مزید فی کے؟ جی. افعال افعال، یہ ثلاثی دو حروف ہیں اس میں اضافی. افعال جی. افعل، ہے نا. ہاں. جیسے یحمر یحمر یحمرارن. ٹھیک ہے.
تو इफ़ाल से फ़ेल अम्र कैसे बनेगा? पहले बनेगा इफ़ाल यफ़ालू, है ना, पहले ये हटा दिया हमने। अब क्या बचा? فعلنا इफ़ाल, है ना जी। فعلنا तो इफ़ाल ये क्या बन गया? इसका फ़ेल अम्र हो गया। ठीक है जी। इसी तरह बाब इस्तेफाल है, तो इस्तेफाल से क्या बनेगा? यस्तफ़इलु। यस्तफ़इलु का हमने क्या किया? सबसे पहले अलामत मुज़ारे हटा दिया, है ना। उसके बाद सीन साकिन है, लिहाजा हमको हमजा लाना पड़ा, है ना। आयन कलमा मकसूर है तो हमजा भी मकसूर आ गया, तो क्या बन गया? इस्तफ़इल। ठीक है, तो ये बन गया क्या? ये استفعل बन गया फ़ेल अम्र। इस्तक़बिल, है ना, इस्तनसिर। तो क्या कहते हैं, मजीद फी का फ़ेल अम्र बनाना बहुत आसान है, बल्कि फ़ेल अम्र उसका भी बनाना आसान है। ठीक है, मुजर्रद का भी और मजीद फी का। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, अलामत मुज़ारे को हटा देते हैं, है ना। और उसके बाद अलामत मुज़ारे को हटाने के बाद उसके बाद वाला हर्फ अगर साकिन है, ठीक है, तो फिर उससे पहले क्या बढ़ा देते हैं, बताएं? हमजा बढ़ा देते हैं, है ना। हमजा बढ़ा देते हैं उससे पहले। ठीक है जी। और हमजा जब बढ़ा देते हैं और आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फेले अम्र बन जाता है। ठीक है, बताएं। और फिर हमजा पे एराब कौन सा देते हैं? एराब किसके अकॉर्डिंग देते हैं عين जी? كلمة كده كده आयन कलमा के अकॉर्डिंग देते हैं। बस यही कायदा है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को सरफ़े सगीर दे दूंगा, सरफ़े सगीर आप लोग देख लीजिएगा ना, तो आपको ठीक से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सरफ़े सगीर जानते हैं किसे कहते हैं जी? السر सरफ़े نصر सगीर, ينصر हाँ हाँ, नसर إذا यंसुरु نصرا فهو नसरन ناصر फहुआ नासिरुन, ونصر हाँ ينصر نصرا فمنصور हाँ, फहुआ मंसूरुन। ठीक है, तो उसमें हाँ सारा कुछ आ जाएगा, है ना। फेले अम्र भी सबका आ जाएगा, सबका आ जाएगा। वो पूरा चार्ट दे दूंगा आपको, वो देख लीजिएगा आप लोग। और याद करना चाहें तो याद तो होगा ही आप लोगों को, पढ़ा हुआ है सारी चीजें। बाकी देख लीजिएगा उसको, तो आपको सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था ग्रामर का सिलेबस वो कंप्लीट हो गया। तो कुछ समझ में चीजें बची हुई हैं जहन में, या सब निकल गई, बताएं बच ही जी, है सर है ना। ठीक है, और अब आप लोगों का काम है रिवीजन करना। एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया तो अब इस गुमान पे मत बैठ जाइएगा कि हमने पढ़ लिया है। अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी आपने सिर्फ सुना है। अब आपको पढ़ना होगा खुद से, समझ रहे हैं। और असल सर तैयारी अब आपकी स्टार्ट होगी। अभी सिर्फ आपने सुना है, हमने आपको सुनाया, आपने सुन लिया। कुछ चीजें आपके जहन में होंगी, कुछ चीजें निकल गई होंगी, ठीक है, ये सब चल रहा होगा। लेकिन अब आपको इस तरह से पढ़िएगा कि जैसे आपको पढ़ाना पड़े। ठीक है, ऐसे पढ़िए कि आप सामने वाले को पढ़ा सकें। इस तरह से खुद पढ़िए, तब आपको चीजें याद रहेंगी। समझ रहे हैं। आप ऐसा सोच के कोई चैप्टर पढ़ने बैठिए तो ये सोच के बैठिए कि हमको आधे घंटे के बाद किसी को पढ़ाना है। जब आप इस नियत से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपका दिमाग ज्यादा लगेगा उसमें और चीज ज्यादा दिमाग में बैठेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी पढ़ने के दौरान उतना नहीं सीखता है जितना पढ़ाने के दौरान सीखता है। वो इस वजह से कहा था, क्योंकि पढ़ाने के दौरान इंसान का दिमाग क्या होता है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे और बच्चे ने हमसे पूछ लिया क्वेश्चन, तो हम क्या जवाब देंगे? मेरी शर्मिंदगी हो जाएगी। हम अगर बच्चे को नहीं समझा सके तो फिर फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है, मेरी शर्मिंदगी हो जाएगी। तो आदमी इस शर्मिंदगी के डर से ज्यादा दिमाग लगाता है, ज्यादा फोकस लगाता है पढ़ने पर। ठीक है, और जब उसको सिर्फ एग्जाम देना होता है ना, उसको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम देना है, तो वो फोकस उतना नहीं लगाता है। क्योंकि उसको लगता है कि कौन उसको देखने वाला है, अच्छा पेपर जाएगा तो भी अच्छा, खराब पेपर जाएगा तो कोई उसको बुरा थोड़ी कहने वाला है। लेकिन क्लास में क्या होगा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं तो बच्चे कहेंगे कि ये देखो जाहिल टीचर है हमारा, पढ़ा नहीं पाता है। तो इस दिमाग से मतलब अपने जहन में ये रखिए कि हमको ये पढ़ाना है, इस नियत से उसको खुद पढ़िए अब, है ना। और जहाँ पे आपको चीजें दुश्वार होना समझ में आए तो वीडियो की रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए जा करके। समझ रहे हैं जी? यस सर जी हाँ, सर। तो फिर चीजें आपके जहन में ज्यादा बैठेंगी और ज्यादा याद रहेगा।
اور اس کے بعد نوٹس اپنے آپ نے ہو سکتا ہے بنائے ہوں گے کلاس کے دوران، نہیں بنائے ہوں ابھی تک تو بھی بنا دیجیے، اب خود پڑھیے اور نوٹس بنائیے۔ نوٹس بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کتاب میں جتنی چیزیں لکھی ہیں سب کو ہم نے نوٹ میں لکھ لیا۔ نوٹ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اتنا سا لکھیے، کوئی ایک ورڈ آپ نے لکھ لیا، اس ورڈ کو دیکھتے ہی آپ کو پورا یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نوٹ کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آج آج کسے کہتے ہیں بتائیں، آج کسے کہتے ہیں جی؟ بیت کے آخری بیت کے حرف آخری حرف کو عجز کہتے ہیں۔ حرف نہیں سر، آخری ورڈ کو آخری نہ نہ بیت کو آخری، ایک بیت کے دو جز ہوتا ہے، دوسرا ہاں جز کو آز کہتے ہیں۔ بہت اچھا ہے نا؟ شطر ثانی، دو، ہاں ایک بیت میں دو شطر ہوتے ہیں، تو شطر اول کو کیا کہتے ہیں؟ صدر کہتے ہیں، اور شطر صدر، ثانی کو عجز کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اور سبب کسے کہتے ہیں؟ دو حرف سبب کسے کہتے ہیں؟ دو حرف جو ٹھیک ہے، دو حروف ہوتے ہیں، ہے نا؟ ان کو سبب کہتے ہیں۔ سبب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں؟ سبب خفیف، ہم، سبب وتد ہے، سبب ثقیل، وتد تو ثقیل الگ ثقیل چیز ہو گئی، ہاں وتد وتد تو ہو گیا کہ تین حروف والے کو کہتے تین ہیں ہوتے وتد، ہیں۔ ہے نا؟ دو حروف والے کو سبب کہتے ہیں، اس میں سبب ثقیل اور سبب خفیف۔ سبب ثقیل کسے کہتے ہیں؟ جس کا دونوں حرف متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور تو سبب خفیف جس کا ایک حرف متحرک اور ایک ساکن ہو، پہلا حرف متحرک اور پہلا دوسرا ہاں ساکن ہو، ہے ساکن نا؟ ہو۔ ہاں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبب خفیف کہتے ہیں۔ اسی طرح قافیہ بھی ہم نے پڑھا تھا، پھر ہم نے پڑھا تھا بحر کامل۔ بحر کامل کا وزن کیا ہے؟ متفاعل متفاعل متفاعل، ہاں، متفاعل متفاعل متفاعل، ہے نا؟ تو یہ بحر کامل کا وزن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ چیزوں کو ریپیٹ کریں گے، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، جو نوٹس ہم نے دیے ہیں اس کو ریپیٹ کریں، اور اس میں ہائی لائٹر رکھیں، جو امپورٹنٹ لگے اس کو ہائی لائٹ کر دیں نوٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ چیز آپ ایک بار ریویژن کرنے سے نہیں ہوگا، ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، کم سے کم آپ یہ ٹارگٹ لے کے چلیے کہ ہمیں 5 بار 6 بار پورے سلیبس کو ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ریویژن کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی بار آپ ریوائز کیجیے گا تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور ریوائز کرنے کے دوران جو امپورٹنٹ لگے اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیے۔ دوسری بار ریوائز کیجیے گا تو اس سے کم ٹائم لگے گا، تیسری بار کیجیے گا تو اور کم ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ جب 4 5 بار ریوائز کر لیں گے تو آپ کو چیزیں ایک دم بالکل ذہن میں سیٹ ہو جائیں گی۔ پھر کوئی راہ چلتے ہوئے پوچھ لے گا کہ بھیا یہ بتاؤ مفاعل خمسہ مفعول لہو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مفعول لہو ہے نا؟ اور یہ پوچھ لے گا کہ مفعول مطلق 3 چیزوں کے لیے آتا ہے، تو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کون سا مفعول مطلق جو ہے کون سی چیز کے لیے آیا ہے؟ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اس کو کہ مفعول مطلق کس مقصد سے آیا ہے؟ تو وہ ساری چیزیں پھر آپ کو یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے یس جی؟ سر۔ پڑھیے ایسے کہ جیسے کسی کو پڑھانا ہو آپ کو، ہے نا؟ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، یاد رکھنے کا طریقہ، چیزیں زیادہ ذہن میں محفوظ رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں تو